المدینہ الرسول المصدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید وصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فهذا ولي مولانا حیدری. دعائے خالق لم یزل ولا یزال. اب تمام حاضرین کا بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہونا عبادت شمار فرمائے. بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. برادر اماں شوکت علی خالق اکبر ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. اس گھر کو بلیات نفاق آفات سے محفوظ فرمائے. اس گھر کے مال جان عزت ناموس کی حفاظت فرمائے. برادر شوکت علی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے دوست و احباب کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. برادران عزیز، اسلام میں دو عیدیں مشہور ہیں. ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے. لیکن ان دونوں عیدوں سے بھی سب سے جو بڑی عید ہے اسے کہا جاتا ہے عید غدیر، یعنی عید عہد موعود، عید آل محمد، عید تہنیت. یہ وہ عید ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس دن جب بھی مومن ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین کہہ کے ملے. چپ ہو، گرمی زیادہ ہے یا اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. میں غدیر سے ابتدا نہیں کروں گا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، لَلَّذِي بِبَکَّہ، وہ گھر مکہ میں ہے. تسی بول سو تو میں کوئی زور لے سا. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنوایا، لَلَّذِي بِبَکَّہ، وہ گھر ہے مکہ میں. اس گھر کی ہیں دو خصوصیات، مبارکن، وہ گھر بڑا بابرکت ہے، وہدن، وہ گھر ہدایت ہے، للعالمین، لوگوں کے لیے. پہلا گھر، گونج اگر ختم کر دیں اس کی، بسم اللہ، گونج ختم کر دیں، بس بیس بڑھا دیجئے گا، ڈب کر دیں آواز کو. صلوات ہدیہ فرمائیے گا. پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے مکہ میں. اس گھر کی ہیں دو خصوصیات، ایک تو وہ گھر ہے بابرکت، دوسرا وہ گھر ہے ہدایت عالمین کے لیے. اور اللہ کہتا ہے میں نے اس گھر کو بنوایا ہے دو نبیوں کے ذریعے. ایک نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم، دوسرے نبی کا نام ہے حضرت اسماعیل.
جب حضرت ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ، حضرت اسماعیل رضی اللہ۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ تسی یہی پڑھ دے ہو، خانے والد وچ حضرت ابراہیم رضی اللہ ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنوایا وہ گھر ہے مکہ میں۔ اس کی ہیں دو خصوصیات، وہ گھر ہے بابرکت، وہ گھر ہے ہدایت عالمین کے لیے، اور اس گھر کو ہم نے بنوایا ہے دو نبیوں کے ذریعے۔ ایک نبی کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ نہیں علیہ السلام، دوسرے نبی کا نام حضرت اسماعیل رضی اللہ نہیں علیہ السلام۔ تو پھر عقل کر، جو گھر بنائیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو اسی گھر میں آ کے پیدا ہو جائے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ سلامت سلام۔ چار جملے فضائل کے سنیے اور اس کے بعد مقصد غدیر بیان کروں۔ یعنی یہ گھر ہے ہدایت۔ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ میں نے آج تک کعبے کو بولتے دیکھا ہی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہو کعبے کو کلام کرتے ہوئے؟ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کعبے نے بسترے اٹھا کے گھر گھر جا کے تبلیغ کی ہو۔ میری طرف اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ میں نے کعبے کو کلام کرتے نہیں سنا، میں نے کعبے کو تبلیغ کرتے نہیں دیکھا، اور اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ 2011 میں میں نے حج کیا، میں نے کعبے کے سامنے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، کعبہ بولا ہی نہیں۔ توجہ کرو آنا تھوڑا جی میرے ساتھ والے نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، کعبے کو فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کے ساتھ والے نے سینے پہ رکھ کے پڑھی، کعبہ بولا ہی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کعبہ، ہر ایک کو ہدایت نہ کر، مجھے ہی بلا کے بتا دے امجد نقوی تیری نماز غلط ہے، اس کی ٹھیک، یا اس کی نماز غلط ہے تیری ٹھیک۔ کعبہ بولا ہی نہیں۔ شیعہ واپس آیا، ابھی حج گزرا ہے نا، یعنی جو حج پہ گیا شیعہ واپس آیا، سنی واپس آیا، دیوبندی واپس آیا، اہل حدیث واپس آیا، اور اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ دوران طواف ہو جاتے ہیں لوگوں کے پرس چوری، چور اتھے بھی ہیں، صرف پاکستان اچھ نہیں۔ طواف کرنے جب بندہ کر رہا ہو تو دوران طواف ہو جاتے ہیں پرس چوری۔ حرام ہے یا کعبے نے کسی کو روک کے کہا ہو واپس کرو، کعبے نے کسی کو کہا ہو یہاں حج کرنے آیا ہے یا چوریاں؟ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ ہم حجر اسود چومنے جاتے ہیں، بڑے بڑے حبشی وہ کونیاں مارتے ہیں، کوئی دائیں گرتا ہے کوئی بائیں، اور وہ آگے بڑھ کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں۔ حرام ہے یا کعبے نے کسی کو روک کے کہا ہو آرام سے آ؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ اب گھر جائیے اور جا کے سوچئے کہ یہ مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھنے والوں کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ میری طرف دیکھیے گا، غور کیجئے کہ یہ مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھنے والوں کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ چوری کرنے والوں کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ یہ
دینے والوں کو کعبہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ کعبے کے چاروں طرف کھڑے ہو کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کعبہ منہ ہی نہیں لگاتا، کعبہ کسی سے کلام ہی نہیں کرتا، کعبہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت ہے۔ اب مثال سے سمجھیے گا، آپ نے اپنے معاشرے میں یہ جملہ استعمال ہوتا دیکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سکول سے پڑھا ہے، کہتے ہیں نا، جب بھی بندہ اپنے گاؤں میں آتا ہے تو اپنے دوستوں کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ وہ سکول ہے جہاں سے میں پڑھ کے نکلا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میں اس سکول سے پڑھا ہوں، عقل کر، سکول نہیں پڑھاتا، بولو یار، سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے، مسجد قرآن نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے، ہسپتال ٹیکے نہیں لگاتا، ہسپتال آپریشن نہیں کرتا، اندر ڈاکٹر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سکول نہیں پڑھاتا، اندر استاد ہے، ہسپتال شفا نہیں دیتا، اندر ڈاکٹر ہے، مسجد نہیں پڑھاتی، اندر کاری ہے، کعبہ ہدایت نہیں دیتا، اندر علی ہے۔ آپ جی، آپ جی، کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر علی۔ اب اگر کوئی پورا دن سکول کے چکر لگائے، استاد کے پاس نہ جائے، وہ علامہ اقبال ہے نا، کوئی پورا دن آتے ہوئے بھی مسجد کا محراب چومے، جاتے ہوئے بھی مسجد کا محراب چومے اور مسجد میں نہ آئے، بولو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے ہاسپٹل کی تعریف کرے کہ کیا بلڈنگ ہے، کیا شیشے ہیں، کیا لائٹنگ ہے، اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی پورا دن سکول کا چکر لگائے، استاد کے پاس نہ جائے، اسے تعلیم نہیں آتی۔ کوئی پورا دن مسجد کو چومتا رہے، قاری کے پاس نہ جائے، اسے قرآن نہیں آتا۔ کوئی پورا دن ہاسپٹل کی تعریف کرے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اسے شفا نہیں ملتی۔ کوئی پوری زندگی کعبے کا طواف کرتا رہے، علی کو امام نہ مانے، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ سلامت، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت لینی ہے تو ہادی علی کو مان، صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو امامت علی کا اقرار کر۔ اچھا، بڑے ہیں خوش نصیب وہ لوگ کہ جن کی زندگی پہ لکھے جاتے ہیں مضمون، لکھے جاتے ہیں نا۔ پاکستان میں دو شخصیات ہیں جن کی زندگی پہ مضمون لکھے جاتے ہیں، ایک علامہ اقبال، ایک قائد اعظم محمد علی جناح۔ جب مضمون لکھتے ہیں تو کیسے شروع کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 میں کراچی کے اندر پونجا جناح کے گھر پیدا ہوئے۔ میری طرف دیکھیے گا، مضمون ایسے ہی لکھا جاتا ہے نا۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ کے اندر شیخ نور الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ ایسے ہی ہے نا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ خاموش رہو گے تو تکلیف دو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی بھی ولادت پڑھنی ہو، پہلے بتانا پڑتا ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ پہلے بتانا پڑتا ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ وہ پیدا کہاں ہوا، پھر بتانا پڑتا ہے کہ اس نے تعلیم کہاں پہ حاصل کی۔ میں کہتا ہوں اے علی تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں، اے علی تو جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اے علی تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ آپ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم نبی کی زبان کو چوس کے حاصل کی، اور پھر بعد میں
बाब मदीनतुल इल्म बन गए। ऐसे ही है ना, अली जैसा है कोई नहीं, अली जैसा है कोई नहीं। अब अली आए कहाँ पे? काबा में। थक तो नहीं गए मेरा मजमा, 4 जुमले बयान कर लूँ। अली जी इब्न अबी तालिब आए कहाँ पे? काबे में। 3 दिन तक अली और अली की वालिदा कहाँ पे रहे? काबे में। 3 दिन के बाद नबी आए ना। नबी ने अली को हाथों पे उठाया। अब मैंने एक लोरी पढ़नी है, अगर आप महसूस करें तो। अच्छा, लोरी सुन के अक्सर लोग सो जाते हैं। मैं सुलाने के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं जगाने के लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, 3 दिन गुजरे, नबी मुकर्रम आए, नबी ने अली को हाथों पे उठाया, उठा के कहा, ऐ अली कुछ सुना। अली नहीं बोले। नबी ने फिर कहा, ऐ अली कुछ सुना। अली फिर नहीं बोले। फिर पैगंबर ने कहा, ऐ अली कुछ सुना। जब तीसरी मरतबा कहा ना कि ऐ अली कुछ सुना, अली फिर भी खामोश रहे। चौथी मरतबा अली का चेहरा देख के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जी का चमन, मेरा शोला बदन, लब खोल जरा कुछ बोल जरा। तवज्जो रखिएगा। क्या कहा? मेरा तन, मेरा मन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जी के चमन, मेरा शोला बदन, लब खोल जरा कुछ बोल जरा। उलमा ने रिवायत में लिखा है कि जैसे ही नबी ने कहा, ऐ अली कुछ सुना, दस्ते नबूवत पे अली ने आंख खोली, जुबान को हरकत दे के कहा, या रसूलल्लाह, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान मजीद? सलामत रही। नबी ने कहा, फिर मुझे अली ने तौरात भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई। अगर उस वक्त दाऊद होते, मूसा होते, ईसा होते, तो वो तीनों नबी इकरार करते कि अली को हमारी किताबें हमसे ज्यादा आती हैं। तो जो है ना, अब 3 दिन की तालिब जोरी साहब एक पढ़ते थे ये जुमला, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब इसाल फरमाए। मैं विलादत से गदीब पे ले आऊँ ना आपको, तो परेशान तो नहीं ना आप? नबी ने उठाया, घर ले आए, नबी ने अली को झूले में लिटाया। उलमा ने रिवायत लिखी, तालिब जोरी साहब किबला को इसका सवाब पहुंचे, वो पढ़ते थे। वो कहते थे कि 3 या 4 दिन के अली को नबी ने झूले में लिटाया। नबी झूला झुला रहे थे, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। तुसी मट्ठे हो तो मैं भी मट्ठे ही हाँ। जिमें जिमें तुसी मेरे नाल चलते आंदे हो ना, मैं भी उंजी यारी बोलता हूं ना। तो जो है ना, क्या कर रहे थे? सलामत रहे आप। नबी झूला झुला रहे थे, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे, और अली का चेहरा देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के फरमा रहे थे, ऐनो का ऐनी या अली। बोलते आइए मेरे साथ। हाँ, मेरा नबी 3 या 4 दिन के अली को नबी ने झूले में लिटाया। नबी झूला झुला रहे हैं, डोरी हिला रहे हैं, लोरी सुना रहे हैं, और अली का चेहरा देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के फरमा रहे हैं, ऐनो का ऐनी या अली, दमों का दमी या अली, लहमों का लहमी या अली, ओनों का ओन की या अली, ओनों का ओन की या अली, जिस्मों का जिस्मी या अली, बदनों का बदनी या अली, रूहों का रूही या अली, कल्बों का कल्बी या अली, मुहिब्बों का मुहिब्बी या अली, अदुव्वों का अदुव्वी या अली, अंत मिन्नी। 4 दिन के अली को नबी ने झूले में लिटाया। नबी झूला झुला रहे थे, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे, और अली का चेहरा देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के फरमा रहे थे, ऐ अली, तेरी आंख मेरी आंख, मेरी आंख तेरी आंख, तेरी बात मेरी बात, मेरी बात तेरी बात, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान, तेरी रूह मेरी रूह, मेरी रूह तेरी रूह, तेरा बदन मेरा बदन, मेरा बदन। चलते आइए ना मेरे साथ। तेरा बदन मेरा बदन, मेरा बदन तेरा बदन, तेरी रूह मेरी रूह, मेरी रूह तेरी रूह, तेरी बात मेरी बात, मेरी बात तेरी बात, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ
تیرا ہاتھ تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی، میری ہڈی تیری ہڈی، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست، تیرا دشمن بول دیا ہونا سلامت، تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن تیرا دشمن. یعنی 4 دن کے علی کو نبی نے جھولے میں لٹایا. نبی جھولا جھلا رہے ہیں، ڈوری ہلا رہے ہیں، لوری سنا رہے ہیں، اور علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کے مسکرا کے فرما رہے ہیں اے علی تیری آنکھ میری آنکھ، میری آنکھ تیری آنکھ، تیری بات میری بات، میری بات تیری بات، تیری زبان میری زبان، میری زبان تیری زبان، تیری روح میری روح، میری روح تیری روح، تیرا بدن میرا بدن، میرا بدن تیرا بدن، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت. اے علی تیرا محب میرا محب، میرا محب تیرا محب، اے علی تو میں، بولو نا، اے علی تو میں تو، یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. طالب جوہری صاحب فرماتے تھے کہ جب نبی علی کو دیکھ کے یہ لوری سنا رہے تھے فنزل جبرائیل، اس وقت جبریل آئے اور جبریل نے آ کے کہا اے محمد اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے آیا میرے گھر میں، گیا تیرے اوپر. نبی نے کہا اے جبریل کیا مطلب ہے؟ تو جبریل نے کہا اے محمد اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ اس کا ید اللہ ہے، چہرہ اس کا وجہ اللہ ہے، زبان اس کی لسان اللہ ہے، کان اس کا اذن اللہ ہے. اب پتہ یہ چلا آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی محمد لے گئے. اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے آئے گی، آدھی لعنت آدھی اللہ کی طرف سے آئے گی، آدھی کس کی طرف سے آئے گی؟ اس لیے تو ہم غدیر مناتے ہیں اللہ اور نبی کی لعنت سے بچنے کے لیے. تو جو ہے نا میں نے بات شروع کی تھی کتنی عیدیں ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر. لیکن مسلمان 2 عیدیں مناتے ہیں، تیسری عید نہیں مناتے جو سب سے بڑی عید ہے، اور یہ عید منانے کے شرف بھی ہمیں ہے. بولو نا. اور ان تینوں عیدوں میں ایک فرق ہے، چپ رہو گے تکلیف دو گے، توجہ رکھیے گا. ان تینوں عیدوں میں ایک فرق ہے. جب روزے مکمل ہو تو عید الفطر بنتی ہے، جب حج مکمل ہو تو عید الاضحیٰ بنتی ہے، جب دین مکمل ہو تو عید غدیر. عید غدیر اور حج دین میں ہے، روزے دین میں ہیں، دین روزوں میں نہیں. علی کی ولایت نہیں ہوگی تو نہ روزہ قبول. وہ ایک بار دوست کہنے لگے انہوں نے کہا شیعہ تسی بدعتی ہو. بولو بدعتی ہو، خدا دی قسم تسی بدعتی ہو، سارے شیعہ بدعتی. میں نے کہا جی کیا ہو گیا جی، ہم کیسے بدعتی؟ انہوں نے کہا پہلے 2 عیدیں تھوڑی ہیں. سلامت رہیے. آپ نے تیسری بھی نکال لی. ہاں جی 2 عیدوں پہ آپ کا گزارا نہیں، جو آپ نے تیسری بھی بنا لی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تیسری عید ہم نے بنائی نہیں، یہ تیسری عید اللہ نے بتائی ہے، محمد نے دکھائی ہے، شیعوں نے منائی ہے. ہمارا کیا اختیار ہے؟ اللہ سے لڑو. پھر وہ کہنے لگے نہیں یہ کیسی عید ہے جس میں عید کی نماز ہی نہیں. اعتراض سے چنگا بھائی. عید غدیر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو پہلی جو 2 عیدیں ان میں تو عید کی نماز بھی ہے. یہ کیسی عید ہے کہ اس میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی؟ یعنی عید الفطر میں بھی عید کی نماز. ایسا میں جملہ پڑھوں گا سمجھ آ جائے. عید الاضحیٰ میں بھی عید کی نماز، تو یہ عید غدیر کیسی عید ہے کہ جس میں نماز ہی کوئی نہیں ہے نا. میں نے کہا جی آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے. عید الفطر میں بھی نماز عید پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی نماز عید پڑھی جاتی ہے. عید غدیر میں نماز عید تو نہیں پڑھی جاتی، ہاں البتہ کچھ لوگوں کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے. شاباش.
میں وہ بعض بندے ہوندے نا آتے ہیں بھائی اس گل دے تے بولنا ہوندا جدوں تے مولوی زور لاوے، بعض گلاں زور تو علاوہ ہی ہوندیاں بولن والیاں، ایسے ہی ہے نا۔ تو نبی نے کیا فرمایا تھا غدیر کے میدان میں؟ من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ یاد رکھیے گا کہ غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں، غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں، غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، جیسے 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طریقے سے 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں، علی کی امامت، علی کی ولایت، علی کی خلافت کا نبی نے اعلان کیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ترجمہ ہی غلط ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر علامہ، ہر خطاب کرنے والا کہتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ترجمہ غلط ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کیسے مثال دوں؟ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، غلط۔ مثال دیکھیے، کیونکہ من کنتو میں لفظ کنتو ہے، کنتو حال و استقبال کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو سیگا ہے نا کنتو کا لفظ، یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ آپ کی عزت دے۔ پہنچ گیا میرا مجمع۔ مثال دوں، حدیث قدسی ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ کیا بات ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر نبی نے فرمایا کنتو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں نبی تھا۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کنتو اللہ کے لیے آئے تو اللہ تھا، کنتو نبی کے لیے آئے تو محمد تھا۔ پھر وہی محمد کہہ رہا ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے صرف تمہارا علی مولا نہیں، آدم کا بھی علی مولا، نوح کا بھی علی مولا، ابراہیم کا بھی علی۔ جس جس کا میں مولا تھا، اب جس جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا، جس جس کا محمد مولا تھا۔ اب یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہمارے شیعہ برادران جوانان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں بندہ علی کو مولا نہیں مانتا۔ پریشان نہ ہوا کریں، علی نے صرف علی کو تو مولا نہیں کہا، نبی نے پہلے اپنی مولایت کا اعلان کیا ہے، بھائی جس جس کا میں مولا ہوں۔ اب محمد ہی جس کا مولا نہ ہو، علی تو محمد کے بعد آتا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تم سے عہد لیں تو پورا کرو۔ اب دو عہد ہیں، دو دعوتیں ہیں اسلام کے شروع میں، کتنی؟ ایک ہے دعوت ذوالعشیر، ایک ہے دعوت، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں، غدیر کے میدان میں علی کی مولایت کا اعلان ہوا ہے۔ علی مولا بنے کب؟ جب سے محمد نبی ہے تب سے علی ولی ہے۔ توجہ ہے، لیکن پھر دنیاوی اعتبار سے بھی بیان کر دوں کہ دنیاوی اعتبار سے سب سے پہلے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کہاں پہ کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ دو دعوتیں ہوئی نا، ایک دعوت ذوالعشیر، ایک دعوت غدیر۔ دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی؟ ایک کافر کے گھر میں، ایسے ہی ہے نا، بقول مسلمانوں کے۔
حضرت ابو طالب کون ہے؟ کافر. ابھی بتاتا ہوں کہ اس کافر کا معیار کیا ہے. تو دعوت ذوالعشیر ہوئی کس کے گھر میں؟ جتنے بھی کافر تھے جمع کہاں پہ ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب نے اپنے گھر کو رسالت کا منبر بنایا. 3 دن تک دعوت ہوئی. 3 دن تک لنگر بنتا رہا، لوگ کھاتے رہے، کھا کے جاتے رہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا اب بھی کہ لنگر ملتا ہے مجلس کے اینڈ پہ، تاکہ پہلے کھا کے کوئی لگے ہی نہ ہو جائے. ایسے ہی تو وہاں بھی ایسے تھا، پہلے لنگر کھاتے، کھا کے چلے جاتے، پیغمبر کا پیغام سنتے نہیں. اب توجہ رکھیے گا. اچھا 3 دن تک دعوت ہوتی رہی، جلسہ ہوتا رہا، کافر آتے رہے، کھاتے رہے اور جاتے رہے. اچھا وہ اللہ جو بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ بھیجتا ہے، اللہ نے بھیجے ہیں نا، تو وہ اللہ محمد کی نبوت کے اعلان کے موقع پر بھی آسمان سے بنے بنائے کھانے بھیج دیتا. اللہ نے آسمان سے بنے بنائے کھانے نہیں بھیجے. یعنی وہ اللہ جو بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کرتا ہے، اس اللہ نے محمد کی نبوت کے موقع پہ جب نبی نے اعلان کرنا تھا، آسمان سے کھانے نہیں بنوائے، آسمان سے کھانے نہیں بھیجے، بلکہ ابو طالب کے گھر بنوائے اور ابو طالب کا لنگر لوگوں کو کھلایا. میں نے کہا یا اللہ بنی اسرائیل کے لیے کھانے بھیجے، اپنے نبی کی نبوت کے اعلان کے موقع پر بھی آسمان سے کھانے بھیج کے انہیں کھلا. آوازیں تو ہدایت نہیں، میں آسمان سے کھانے نہیں بھیجوں گا، میں ابو طالب کے گھر کا کھانا انہیں کھلوا کے انہیں یہ سمجھاؤں گا کہ اسلام پہلے دن سے ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے. اب اگر کوئی قیامت تک ابو طالب کو بھونکے گا تو وہ نمک حرام ہوگا، نمک حلال. پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا لنگر کھلایا. اب جب تیسرا دن آیا، محمد کھڑے ہوئے، بیان کرنے لگے، لوگ اٹھ کے جانے لگے. حضرت ابو طالب نے جانے والوں کو روکا. روکنے کے بعد پیغمبر کی طرف اشارہ کیا اور وہ اشارہ کر کے کہا یا سیدی یا مولائی بلغ رسالت ربک. اے میرے سید، اے میرے سردار، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے. اللہ کو ابو طالب کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اعلان غدیر والی آیت میں ابو طالب کے الفاظ کو ہی قرآن بنا کے اتار دیا. یعنی بلغ رسالت ربک، پہنچا وہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے. اب توجہ رکھیے گا. نبی کھڑے ہوئے، نبی نے کہا اے اہل مکہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بت حرام ہے، عبادت صرف اس ایک کی ہے. میں اس اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں. تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میری پیروی کرے؟ جو میری مدد کرے گا میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا. کیا ہوگا؟ میرے بعد جو میری مدد کرے گا میرے بعد کیا ہوگا؟ میرا جانشین ہوگا. میرے بعد وہ میرے مشن کا سربراہ ہوگا. میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا. کوئی نہیں اٹھا، سارے بیٹھے رہے. یا ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی. نبی نے جب مڑ کے دیکھا تو وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہاں جی، دیکھا کہ 10 سال کا بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی پیروی کروں گا. آپ مجھے بتائیے، میں کہوں شوکت حسین یا قبلہ مجلس کے بعد میری جان کو خطرہ ہے، میرے ساتھ آئیے، تو آپ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہو، یہ بچہ کھڑا ہو جائے، یہ کہ مولانا میں دیکھتا ہوں کون آپ کی طرف آتا ہے. یعنی بڑے سارے بیٹھے رہیں.
یہ بچہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں دیکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا آپ کا اور میرا؟ ہم کہیں گے یار یہ تیرا کام ہی نہیں، چپ ہو یار، یہی ہم کہیں گے نا، یہ تیرا کام ہی نہیں۔ یہ بڑوں کا کام ہے۔ خدا کی قسم ہے کیا کہیں گے ہم کہ تو بچہ ہے، آگے خطرہ زیادہ ہے، یہ تیرا کام ہی نہیں، یہ بڑوں کا کام ہے۔ جب علی کھڑے ہوئے نا، خدا کی قسم ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، کیونکہ سارے جانتے تھے ہے چھوٹا لیکن ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اب کیا ہے؟ ابو طالب کا بیٹا۔ نبی نے پھر تکلفاً بٹھا دیا، اے علی بیٹھ جائیے۔ پھر کہا کون جائے گا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے، پھر بٹھایا۔ حسین بھائی جاڑا صاحب کہتے تھے یہ نبی علی کو اس لیے نہیں بٹھا رہے تھے کہ علی بچہ ہے، یہ نبی علی کو اس لیے بٹھا رہے تھے کہ باقی انہوں ہی غیرت آوے، بھائی کوئی تو اٹھے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ جب تیسری مرتبہ کہا، توجہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کوئی نہیں اٹھا۔ اب تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے۔ اب جب تیسری مرتبہ علی اٹھے، نبی نے علی کو بلایا، سینے سے لگایا اور لگا کے اعلان فرما کے کہا، اے اہل مکہ یاد رکھو، ھذا اخی ھذا وصی ھذا خلیفتی فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی کہ ذوالعشیرہ کے دن، اپنی بعثت کے دن، اپنی نبوت والے اعلان کے دن ہی علی کی خلافت کا اعلان کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اور اس کا رشتہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی مجھ نبی سے ہے۔ اچھا، وعدے کتنے ہوئے؟ 2۔ پہلا وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا، نبی کا وعدہ، جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ علی نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر جگہ پہ کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ اب بدر میں بھی علی نے مدد کی، احد میں بھی علی نے مدد کی، خندق میں بھی علی نے مدد کی، خیبر میں بھی علی نے مدد کی، ہجرت کی رات بھی علی نے مدد کی۔ یعنی ہر جگہ پہ علی نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے آئے۔ بس میں نتیجے پہ آ گیا ہوں، آپ کی ذہنات پریشان تو نہیں ہو گیا؟ بس 2 جملے فضائل کے اور اس کے بعد پیغام، اور آپ کی ذہنات تمام۔ علی کا وعدہ یہ ہے کہ میں نبی کی مدد کروں گا ہر جگہ پہ۔ نبی کا وعدہ یہ ہے کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا کیا ہوگا؟ میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ اب علی نے ہر جگہ پہ اپنا وعدہ پورا کیا، بدر، احد، حنین، خندق، خیبر، ہر جگہ پہ دن ہو رات ہو، جنگ ہو امن ہو، نبی نے اپنا وعدہ علی نے پورا کیا نبی کی مدد کر کے۔ اب نبی بھی سوچ رہے ہیں کہ علی تو وعدہ پورا کر رہے ہیں، اب وعدہ میں نے بھی پورا کرنا ہے، اور زندگی بھی گزری جا رہی ہے، گزرتے گزرتے زندگی بھی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، یا اللہ کا نبی چلا گیا حج پہ، حج ہے۔ نبی کے دل میں یہی پریشانی کہ علی نے تو وعدہ پورا کیا، اب میں نے بھی وعدہ پورا کرنا ہے۔ نبی نے حج مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف چلنے لگے، رستے میں آ گیا میدان غدیر۔ اب جب میدان غدیر آیا، اللہ نے آیت اتاری، آیت اتار کے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ کہہ رہا ہے پہنچا وہ جو پہلے ہی تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ جملہ رک کے کہوں، حسین بھائی جاڑ صاحب کا جملہ، اللہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ جو اپنے نبی کو کبھی کہتے ہیں یاسین، کبھی کہتے ہیں مزمل، کبھی کہتے ہیں مدثر، کبھی کہتے ہیں طٰہٰ۔ آج وہی اللہ، اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ آج القباس سے نہیں، عہدے سے بلا کے کہتے ہیں اے رسول پہنچا وہ جو تیرے رب کی طرف سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ نہ پہنچایا
تو نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. مجھے بتائیے نبی نے نماز پہنچائی، نبی نے حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، حلال حرام پہنچایا، شریعت پہنچائی، اور اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو نے پہنچایا لیکن آج کا پیغام نہ پہنچایا، تو سمجھو نہ تو نے نماز پہنچائی نہ تو نے روزہ پہنچایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب محمد کی رسالت علی ولی اللہ کے بغیر نہیں بچ سکتی تو تیرا دین علی کے بغیر کیسے؟ تیرا دین کیسے بچ سکتا؟ سلامت رہے، آباد و شاد رہے. تیرا دین علی کے بغیر کیسے بچ سکتا ہے؟ ہاں جی. اب کیا ہوا؟ توجہ، جملے میں نے ابھی پڑھنے ہیں. کہا سلمان جی وارث ایمان، جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلواؤ، جو پیچھے ہیں انہیں کہو جلدی آؤ. بکھرے اوؤں کو اکٹھا کیا گیا، آگے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا. اب جب سارے اکٹھے ہو گئے نا، نبی نے کہا سلمان جی وارث ایمان ممبر بناؤ. سلامت رہیے. کیا بناؤ؟ اب توجہ، قبلہ ممبر بناؤ. سلمان نے کہا یا رسول اللہ ممبر تو ہے ہی نہیں، نہ لکڑی نہ ممبر بنانے والا. اگر آپ بتاتے تو مدینہ سے لے کے آتے، نہیں تو مکہ میں بتاتے وہاں بنا لیتے. یہاں تو ہے ہی کوئی شے نہیں، ممبر بنائے کیسے؟ نبی نے کہا پریشان مت ہو، یہ سامنے اونٹ کھڑے ہیں. سلمان نے کہا جی. پیغمبر نے کہا ان کے اوپر پلان ہے. سلمان نے کہا جی. کہا پلان اتارو. میں جملہ کہوں یہاں پہ غدیر پڑھ رہا ہوں، غدیر، تو تھوڑا سا محسوس کیجئے گا. غدیر کا میدان، ذات واجب کا فرمان، جبریل درمیان، پلان پہ پلان، پھر پلان کے اوپر پلان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان یعنی فرزند عمران. جو خوش ہو گیا وہ انسان، جو جل گیا وہ شیطان. غدیر کا میدان. سلمان کو کہا آپ جملہ بڑا قیمتی ہے اگر آپ نے محسوس کیا تو. آپ پلان اتار، اور پلان اتار کے پلانوں کا ممبر بنا. اب پلان اتارے گئے، ممبر بنایا گیا. توجہ ہے، ممبر میرا خیال تو ہن پتہ لگیا میں جشن پہ پڑھدا. توجہ ہے نا؟ ہاں چلو جتنا جلدی تو پتہ لگ مجھے تو اتنا میرے واسطے بہتر ہے. تو صلوات عطیہ فرمائیے گا. توجہ، پلان اتارے. اب صحابہ پلان اتار رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں پلان سے ایسے ممبر بناؤ، ایسے ممبر بناؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا کہ پلانوں کا ممبر بنانا ہے، تو بنانے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، یہ بنا لیں گے. آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے بتانا، بنا آپ کے نوکر لیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بناؤ ایسے بناؤ. وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا مجھے نقوی دنیا کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تو ممبر پہ بیٹھنے والا بھی میری مرضی کے بغیر. جب ممبر نبی کی مرضی کے بغیر نہیں تو ممبر پہ بیٹھنے والا بھی نبی کی مرضی کے بغیر نہیں. اچھا پھر بڑے بڑے ممبر ہیں، بڑے بڑے ممبر، یہ بھی ممبر ہی ہے نا، کرسی. ایک وہ پوڑیاں والا ممبر، 2-3 سٹیپ ہوتے ہیں ایسے. ہی وہ آپ نے دیکھا ہوا بڑے بڑے ممبر، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں نا، ہے نا. ممبر پہ بیٹھ کے خطیب کیا دیتا ہے؟ خطبہ. آپ نے بڑے بڑے ممبر دیکھے. آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا کیوں؟ کبھی غور کیجیے. اگر نہیں تو میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. جشن ہو رہا ہے نا، جشن. میں کہوں ممبر اٹھا دیں، کرسی بھی اٹھا دیں، آپ سمجھیں گے کہ مولانا کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں. یا میں کہوں شوکت علی
وہ کہیں گے جی، میں نے کہا باہر سائیکل کھڑی ہے سائیکل؟ وہ کہیں جی، میں کہا سائیکل لے آ، وہ سائیکل لے آئے، اب میں سائیکل پہ بیٹھ کے جشن پڑھوں، کتنا یادگار جشن ہو سی، توجہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کتنا یادگار جشن ہوگا۔ آپ جب گھر جائیں گے، کسی گلی، کسی محلے، کسی چوک، کسی بازار، کسی چوراہے سے گزریں گے، جب بھی آپ کو سائیکل نظر آئے گی، آپ کو سائیکل دیکھتے ہی میرا جشن یاد آ جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ جیسے ہی سائیکل دیکھیں گے آپ کو سائیکل پہ بیٹھنے والے بھول جائیں گے، آپ کو میرا پڑھا ہوا جشن یاد آئے گا کہ مولانا نے سائیکل پہ بیٹھ کے جشن پڑھا تھا۔ نبی جانتے تھے کہ ان کا روزانہ واسطہ اونٹوں اور اونٹوں کے پلانوں سے پڑتا ہے، یہ جب بھی مدینہ میں پلان دیکھیں گے انہیں پلان نظر نہیں آئیں گے، انہیں علی ولی اللہ، انہیں پلان نظر نہیں آئیں گے، یہ پلان کو دیکھ کے انہیں اعلان غدیر یاد آئے گا۔ اب نبی کھڑے ہوئے، سلامت رہیے، توجہ ہے نا، ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم 9:20 ہوشا وشی، میں بس 2 منٹ جملہ ختم کرا، پیغام بعد میں قبلہ بیٹھے ہیں میری جگہ پہ دیں گے کیونکہ 10 بجے میری گاڑی آنی ہے، معذرت، اتنا قبول کرے آئے، سلامت رہی۔ اب بس میں اعلان کر کے بس یہی بات ختم کر کے میں جا رہا ہوں۔ اب کیا فرمایا؟ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ نبی آئے، نبی نے سب سے پہلے کیا کہا؟ تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں؟ پہلے اپنی لمبا خطبہ ہے، الحمدللہ ہے اللہ فی تواہدہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اتنا لمبا خطبہ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ اب نبی آئے، علی کو بھی بلایا، بلانے کے بعد ممبر پہ، پلانوں کے ممبر پہ بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اب روایت کے جملے ہیں، توجہ رکھیے گا، نبی نے علی کو اپنے پہلو میں کھڑا نہیں کیا، نبی نے علی کو بالکل اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب اس کی میں تشریح کرتا اگر ٹائم ہوتا، یعنی پہلو میں کھڑے ہو کے، ایسے نبی نے نہیں کہا کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، نبی کو علی نے بالکل اپنے سامنے کھڑا کیا، پیچھے سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، آپ مجھے بتائیے میرا قد بھی 5 فٹ ہو، میرے سامنے جو کھڑا ہوگا اس کا قد بھی 5 فٹ ہو، اگر اسے میں اپنے سامنے کھڑا کر دوں جس کا قد میرے قد جتنا ہو تو میں نظر آؤں گا؟ میں نظر آؤں گا؟ میں چھپ جاؤں گا، اگلا نظر آئے گا۔ تو نبی نے بھی یہی کیا، غدیر کے میدان میں نبی نے علی کو سامنے کھڑا کیا، خود پیچھے علی کے چھپ گئے، اور چھپ کے علی کو آگے کھڑا کر کے نبی نے اپنے اصحاب کو پیغام دیا، اے میرے اصحاب، جب محمد چھپ جائے تو تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں بس آگے کھڑا کیا، اور اب کیا کہا؟ پہلے کہا کیا میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں؟ ہر ایک نے کہا آپ ہمارے مولا، ہر ایک نے کیا کہا؟ آپ، بس آخری جملہ آپ کی ذمات تمام، ہر ایک نے کیا کہا؟ آپ ہمارے مولا۔ بلکہ یہاں پہ پہلے جملہ ہے کہ جب نبی نے کہا کہ اے اصحاب، اے مخلوق، اے کائنات، بتائے مجھے میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، تو علماء نے بڑی ترتیب کے ساتھ جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا جب نبی نے کہا نا کہ میں کس کس کا مولا ہوں، نبی کے پہلو میں کھڑے تھے جبریل، جبریل نے کہا محمد میرا مولا، جبریل کو دیکھ کے اسرافیل نے کہا محمد میرا مولا، اسرافیل کو دیکھ کے میکائیل نے کہا محمد میرا مولا، میکائیل کو دیکھ کے پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا محمد ہمارا مولا، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے کہا، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، تمام آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ علی نبی ہمارا مولا۔ جب فرشتے اونچا اونچا کہہ رہے تھے کہ محمد ہمارا مولا، تو آدم نے پوچھا فرشتوں سے کہ فرشتوں شور کیسا ہے؟ فرشتوں نے کہا اے آدم زمین پہ اللہ کے نبی محمد نے پوچھا ہے میں کس کس کا مولا ہوں، تو ہم نے کہا محمد ہمارا مولا۔ یہ سن کے آدم نے بھی سر جھکایا اور جھکا کے کہا محمد میرا مولا۔ خدا کی قسم ہے جب آدم نے کہا نا کہ محمد ہمارا مولا، آدم کو دیکھ کے ابراہیم نے کہا ہمارا مولا، اسماعیل نے کہا، یعنی 1,24,000 انبیاء کہنے لگے محمد ہمارا مولا۔ اب علماء نے لکھا ہے زمین سے لے کے آسمان تک ہر درخت نے، ہر شجر نے، ہر حجر نے، ہر ذرے نے جب یہ اقرار کر لیا کہ محمد ہمارا مولا، پھر نبی مخاطب ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اور دیکھے گا تم میں سے میں کس کس کا مولا ہوں۔
سلمان نے کہا ہمارا مولا، مقداد نے کہا ہمارا مولا، حضرت ابوبکر نے کہا میرا مولا، حضرت عمر نے کہا میرا مولا، حضرت عثمان نے کہا میرا مولا، تمام اصحاب نے کہا ہمارا مولا۔ پیچھے عورتیں تھیں، عورتوں میں امہات المومنین تھیں، امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا علی ہمارا مولا۔ توجہ رکھے گا، علی ہمارا مولا۔ اب علماء نے لکھا ہے زمین سے لے کے آسمان تک، شجر سے لے کے حجر تک، فرشتے سے لے کے ذرے تک، اصحاب سے لے کے امہات تک، انبیاء سے لے کے اولیاء تک، اوصیاء تک، جب کائنات کے ذرے ذرے نے یہ کہا کہ محمد ہمارا مولا، اس وقت علی کو نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا اے دنیا والوں پھر سن لو، جس کا میں مولا اس کا علی، اسی لیے میں کہتا ہوں ربائی پڑھ کے میں آپ کی ذمات کو تمام کروں، اسی لیے کہتا ہوں مچل رہے ہیں مچلنے والے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے محسن، عجیب ہم نے روش دیکھی، علی کے آگے ہی بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، نعرہ حیدری